بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں خطہ پاک اوچھ شریف۔ رائٹر اس کتاب کے مسعود حسن شہاب، اردو اکیڈمی بہاولپور نے یہ کتاب لکھی ہے خطہ اوچھ پر، جو ہم آپ کے سامنے روزانہ کی بنیاد پر کم از کم 1 یا 2 ویلاگ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، 14 ویلاگ ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں، یہ 15واں ویلاگ ہے اور یہ 5ویں قسط ہے اس ہیڈنگ کی، یعنی کہ یہ ہیڈنگ چل رہا ہے اوچھ کی قدامت۔ اوچھ کی قدامت کا ہیڈنگ چل رہا ہے، یعنی چیپٹر اوچھ کی قدامت ہے۔ اس کی 4 قسطیں ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں، یہ 5ویں قسط ہے ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ خطہ پاک اوچھ، مسعود حسن شہاب، اردو اکیڈمی بہاولپور نے یہ کتاب لکھی ہے۔ ہم آپ کے سامنے روزانہ کی بنیاد پر ہسٹری آف اوچھ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہان میں، اے تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبیں نیاز میں۔ عشق تیری انتہا، عشق میری انتہا، تو بھی ابھی ناتمام، میں بھی ابھی ناتمام۔ مہینے وصل کے گھڑیوں کی صورت میں اڑتے جاتے ہیں، مگر گھڑیاں جدائی کی گزرتی ہے مہینوں میں۔ ناظرین، سندھ کے علاقے کا قدیم آریائی نام سپت سندھو بھی تھا، یعنی 7 ندیوں کی سرزمین ایران۔ اس کا تلفظ ہپت ہندو کرتے تھے۔ زرتشا کی مقدس کتاب اوسطا کا مشہور باب، جس میں جغرافیائی حالات بیان کیے گئے ہیں، اس میں واضح طور پر یہ درج ہے کہ خالق کائنات نے جن علاقوں کو سب سے پہلے انسانی آبادی کے لیے منتخب کیا، ان میں یہ خطہ بھی شامل ہے، یعنی اوچھ کی بات ہو رہی ہے۔ ناظرین، یہ ایک خیال ہے، ایک خیال یہ بھی ظاہر کیا گیا ہے کہ اوچھ کے پاس جس دریا کی گزرگاہ آج تک موجود ہے وہ دریائے بیاس ہے، جو اپنا رخ تبدیل کر گیا ہے اور اس کی قدیم گزرگاہ کا نشان باقی رہ گیا۔ بعض مغربی مورخوں کی رائے میں دریائے گھاگھرا یا ہاگڑ اور اصل دریائے سندھ کی قدیم گزرگاہ ہے، اور اس کو دہیند بھی کہتے ہیں۔ اس نظریہ کی تائید میں یہ دلیل پیش کی جاتی ہے کہ دہیند نام کا ایک پرانا شہر آج بھی دریائے سندھ کے کنارے موجود ہے، اور اسکندر رومی نے یہاں اپنی فوجی مہم کے دوران قیام بھی کیا تھا۔ لیکن جیسا کہ ہم نے پہلے عرض کیا ہے کہ سب سے زیادہ قرین قیاس نظریہ یہ ہے کہ یہ ایک مستقل دریا سرسوتی ہے، جس کے زیریں حصہ کو گھاگھرا، ہاکڑا یا دہیند کہا جاتا ہے، اور جو پانی کی کم یابی کے باعث آہستہ آہستہ ریگستان میں جذب ہو کر غائب ہوتا چلا گیا اور ایک گزرگاہ کا نشان اپنی یادگار کے طور پر باقی چھوڑ گیا۔ جغرافیائی نقطہ نظر سے دریائے ہاکڑا یا گھاگھرا کی گزرگاہ زیادہ تر ریتلے علاقے تھی، اور دریا کی اپنی تہی دامنی اور بے مائیگی اس کے خشک ہونے کا باعث بنی۔ اوچھ کے اطراف و نواح میں ایسی بہت سی بستیاں آج بھی موجود ہیں جو اوچھ کی طرح اس قدیم دریا کے کنارے آباد ہیں، اور جن کی قدامت اوچھ سے کسی طور پر کم نہیں۔ قلعہ ڈیر اور قلعہ مویو
قلعہ مروٹ، پتن، منارہ، بٹھا، دہن اور اسی قبیل کی دیگر کئی ایک بستیاں ہیں جو زمانہ قدیم سے اس دریا کے کنارے واقع ہیں اور دریا کی سرد مہری اور تغافل کے ہاتھوں شکوہ سنج روزگار ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، اس کا حصہ ابھی باقی چل رہا ہے۔ داریوس اول کی قبر پر جو سنگی کتبہ نسب ہے، اس میں بھی باج گزار صوبہ جات کی فہرست میں یہی نام تحریر کیا گیا ہے، اور یہ نام اس اعتبار سے زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جہلم، بیاس، راوی، ستلج اور چناب کے علاوہ سندھ ندی بھی اس میں شمار ہو جاتی ہے، اور ساتواں دریا سرسوتی ہے جو غالباً پانی کی کمی کی وجہ سے یا پھر اس لیے کہ اس کی گزرگاہ کا علاقہ زیادہ تر ریگستانی ہے، راستہ ہی میں کہیں غائب ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو بعض پرانے تذکروں میں نظر نہ آنے والا دریا ان سین ریور بھی کہا گیا ہے۔ اس مقدس دریا کے نشیب کے حصے کو گھاگرا یا ہگڑا اور دہندہ کہا جاتا ہے۔ ناظرین، اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کل کے ویلاگ کی صورت میں۔ ناظرین، اور یہ وہی دریا ہے جسے بعض مورخوں نے وادی سندھ کا گمشدہ دریا کہا ہے۔ ناظرین، انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ کل ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، اور یہ ویلاگ ہمارا کل انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔ آج اس کو ہم یہاں ہی کمپلیٹ رکھتے ہیں۔ میں مسلمان ہوں، ہم مسلمان ہیں، کہہ رہا ہوں میں یہ ناپ کر تول کر، اپنے ایمان کی آواز پر بول کر۔ خواب کر واپسی کا جو بنتے ہیں وہ، میری دھڑکن سنے کان کو کھول کر۔ ہم محمد کے اسلام کی شان پر کل بھی قربان تھے، اب بھی قربان ہیں، میرے وطن تیری آن ہے، تیری شان ہے، ہم تیری سرحدوں کے نگہبان ہیں، ہم تیری آن ہیں، ہم تیری شان ہیں، ہم تیری آن ہیں، ہم تیری شان ہیں، ہم تیری، میرے وطن ہم تیری آن ہیں، ہم تیری شان ہیں، ہم تیری سرحدوں کے نگہبان ہیں، میرے وطن۔ ہم تو فارس عرب سے بھی آئے نہیں، تیرے اپنے ہیں ہم تو پرائے نہیں، اس طرح سے ستم ہم پہ ڈھائے گئے، مدتیں ہو گئیں مسکرائے نہیں، ہم مسلمان ہیں، کہہ رہا ہوں میں یہ ناپ کر تول کر، کہہ رہا ہوں میں یہ ناپ کر تول کر، اپنے ایمان کی آواز پر بول کر، اپنے ایمان کی آواز پر بول کر، میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں۔